من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء سبحان الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم لائق تکریم علماء اہل سنت، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، ابھی آپ نے حضرت العلام مولانا امین سیالوی صاحب کا تعارفی خطاب سماعت فرمایا. الحمدللہ وہ الفاظ کے چہرے پہچانتے ہیں اور حرف و صوت کے آہنگ سے بخوبی محفل کو گرمانا جانتے ہیں. یہ درست ہے کچھ طبیعت کی ناسازی بھی تھی، شب و روز کی مصروفیت بھی تھی، رت جگہوں کی کڑواہٹ بھی تھی، لیکن اس کے باوجود دوستوں سے جب وعدہ کرتا ہوں تو حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس وعدے کو نبھا سکوں، ورنہ ظاہر ہے کہ بہت سے ساتھی اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ کہیں اور کوئی مفاد وابستہ ہوگا، یہ محفل چھوڑ کے کہیں اور رونق لوٹی ہوگی. تو میں نہیں چاہتا کہ ایسا کوئی الزام اپنے سر لوں. کیا بات. بہرحال اگرچہ میں شاید زیادہ دیر آپ کی سماعتوں کا امتحان نہ لے پاؤں، لیکن جو وقت بھی لوں گا انشاءاللہ العزیز کچھ اس محفل سے حاصل کر کے اٹھیں گے. یقیناً چند روز پہلے کیا بات ہے. تو آفتاب ولایت غروب ہوا. حضور شیخ المشائخ حضرت قبلہ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ پردہ فرما گئے. وہ تو یقیناً رب کی رحمتوں کی چھاؤں میں ہیں، اپنے اسلاف اور اپنے مشائخ کی ہم نشینی میں، اور اپنے رب کی نعمتوں اور رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں. محرومی ہے تو یہاں کے رہنے والوں کی کہ اب وہ چہرہ نگاہوں سے اوجھل جن کو دیکھ کر زندگی پر اعتبار قائم ہوتا تھا، وہ اب ہماری نگاہوں کے احاطے میں نہیں ہیں. رب کائنات ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور نعمائے جنت پر حاضر فرمائے، محل کرامت پر فائز فرمائے. اور ساتھ ہی جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مل جائے تو یہاں پر میں عرض کروں گا کہ شریعت و طریقت کا امتزاج ہمارے سامنے آتا ہے، کیونکہ بے شک اعلیٰ حضرت کی روحانیت میں بھی اور میدان طریقت میں ان کی شناوری میں بھی کوئی کلام نہیں، لیکن انہوں نے طریقت کے علاوہ دراصل شریعت کے حوالے سے جو رہنمائی فرمائی ہے یہ بہت بڑی بات ہے. عام طور پر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ بریلی میں تو کفر کی مشین لگی، لوگوں کو، مسلمانوں کو، کلمہ گو لوگوں کو وہ کافر بنانے کا
ایک طریقہ اور وتیرہ اپنا لیا گیا ہے. میں عرض کروں گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح ہماری رہنمائی کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت کی اور کسی کے بارے میں فتویٰ دینے میں جتنی حزم و احتیاط سے کام لیا، جی آج کل تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. جی روز ٹی وی اینکرز، پریس رپورٹرز فون کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ فلاں صاحب نے بیان دیا ہے، اخبار میں چھپا ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. کوئی تحقیق بھی نہیں کرتا کہ واقعی انہوں نے بیان دیا ہے کہ نہیں دیا، یا کہیں کسی نے رپورٹر نے کوئی دشمنی تو نہیں نکالی، کوئی رنگ آمیزی تو نہیں ہے، کوئی عالم بالا کی بات کو بالا خانے پہ تو نہیں پہنچا دیا. بس وہ چھوٹتے ہی فوراً فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتووں کے اجراء میں جتنی احتیاط برتی وہ علماء تو جانتے ہیں. عوام کی دلچسپی کے لیے ذرا عرض کرتا چلوں. کیا بات، ارشاد ارشاد. دیکھیے، جب شان رسالت میں گستاخانہ عبارتیں سامنے آئیں تو اعلیٰ حضرت نے وہ ان کتابوں کے جو مصنفین تھے ان سے رابطہ فرمایا کہ بھئی آپ عالم دین کہلاتے ہیں، کلمہ گو ہیں، اور آپ کے بارے میں ہمارا گمان حسن ظن وہ یہ ہے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کا تصور نہ کرتے ہوں گے. لیکن آپ نے جو یہ مضمون لکھا ہے، جو کتاب لکھی ہے، اس میں یہ جو جملہ ہے، یہ جو فقرے ہیں، یہ جو پیرایا اظہار ہے، اس میں صریحاً گستاخی نظر آتی ہے. اور آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ یہ الفاظ اپنے واپس لے لیں تاکہ آپ کے ماننے والے بھی کسی خلفشار کا شکار نہ ہوں اور امت مسلمہ وہ بھی کسی اختلاف سے دوچار نہ ہو. جی حضرات مکرم، آپ یہاں اگر اپنے سماجی رشتوں کو پیش نظر رکھیں تو ہوتا ایسا ہے کہ اگر میری زبان سے فرض کیجئے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جس سے کسی کی شان میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہو اور میری نیت نہ ہو، محض ایک جملہ ایسا سرزد ہو گیا مجھ سے جی اور کسی نے مجھے متوجہ کیا کہ قاضی صاحب آپ نے کیا بات کہی، اس میں تو فلاں کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اس نے برا منایا ہوگا، اس کو یہ بات چبھی ہوگی، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً اپنی بات واپس لے لیتے ہیں. بھائی مجھے نہیں پتا تھا، یہ بات آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے، اس میں ایک آپ کی شان میں گستاخی کا پہلو ہو سکتا ہے، میری نیت بالکل یہ نہیں تھی، لیکن بہرحال اب چونکہ یہ آپ کو برا لگا ہوگا اس لیے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. یہی ایک طریقہ ہے. عام طور پر یہی انداز اپنایا جاتا ہے تاکہ ہمارے باہمی تعلقات صحیح رہیں اور یہاں سرپھٹول نہ ہو اور دشمنیاں نہ چلیں. اگر کسی شخص کی، کسی کے والد کی، کسی کے گھر والوں کی، کسی کے بزرگ کی کوئی شان میں گستاخی اگر کہیں اتفاقاً سہون ہو جائے تو ہم اس پر معذرت کر کے الفاظ واپس لے لیتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے متوجہ کیا کہ یہاں آقائے دو جہاں سرور کائنات باعث تخلیق دو جہاں ان کی شان میں گستاخانہ یہ پہلو نکلتا ہے اور یہ کوئی بعید قیاس بات نہیں ہے، بالکل واضح گستاخی ہے، تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ اگر ان کی نیت نہیں تھی گستاخی کی تو فوراً کہتے کہ جناب ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور ایک مسلمان اپنے نبی کی شان میں گستاخی کا تصور نہیں کر سکتا. اب اس بات سے اگر میری نیت تو یہ نہیں تھی، میرا مفہوم تو یہ تھا، لیکن اس سے چونکہ ایک پہلو نکلتا ہے اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، بات ختم ہو جاتی. جی لیکن نہیں، ان کو آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور عظمت اور حرمت سے بڑھ کر اپنی عزت، اپنا وقار، اپنے کہے ہوئے لفظوں کی شان وہ زیادہ عزیز تھی. کوئی ہمیں نہ کہے کہ ہم نے جناب کوئی غلط بات کہہ دی، کوئی ایسی بات جو معیار سے ہٹی ہوئی تھی، گری ہوئی تھی. اپنی شان بچانے کے لیے اب انہوں نے تعویلات کا دروازہ کھول دیا. اعلیٰ حضرت نے دوبارہ لکھا کہ آپ جو یہ تعویل کر رہے ہیں فاسد ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جب صریح گستاخی ہو تو اس کے اندر تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی. تو آپ مہربانی کریں، آپ امت مسلمہ کو کسی امتحان سے دوچار نہ کریں
آپ یہ الفاظ واپس لے لیں. لیکن جب کئی دفعہ توجہ دلانے پر، جواب در جواب کے باوجود جب وہ اپنے الفاظ واپس لینے پر آمادہ نہ ہوئے اور اعلیٰ حضرت نے دیکھ لیا کہ اب یہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اتفاقاً قلم سے جملہ نکل گیا تو اب بات بگڑ رہی ہے، اس کو سنبھال لیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے عمدن قصدن یہ بات لکھی اور وہ اس پر اصرار کر رہے ہیں. پھر کہیں جا کر آپ نے ان کے بارے میں فتویٰ دیا، پہلے نہیں دیا. جی تو اس لیے یہ کہنا کہ وہاں پر معاذ اللہ کفر کی مشین لگی ہوئی ہے، ایسا بالکل نہیں. بلکہ جس طرح انہوں نے احتیاط سے کام لیا، آج کل بڑے بڑے علماء اور فقہا وہ اس احتیاط سے کام نہیں لیتے. حضرات مکرم، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ایمان کی حفاظت جن بزرگوں نے کی، ہم ان سے اپنی عقیدت اور محبت کے رشتے استوار رکھتے ہیں اور ہم ان کا احسان مانتے ہیں اور مسلسل ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. جی لیکن یہاں پر ایک بات کہتا چلوں، وہ یہ کہ دراصل ہم اہل سنت کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. بریلویت کوئی نیا مذہب نہیں ہے، کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، جی کوئی نیا فرقہ نہیں ہے. ہمارے عقائد وہی ہیں جو آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام اور آپ کی آغوش میں پلنے والے اہل بیت نے وہ امت مسلمہ کو عطا فرمائے. وہی عقائد جو قرآن و حدیث سے ہم تک پہنچے اور اسی کو ہم نے اپنایا. ہوا یہ کہ جب یہاں ضمناً اس کا ذکر بھی آ رہا ہے ختم نبوت کا، کہ جب بر صغیر میں انگریزوں نے تسلط قائم کیا تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر مغل حکمران برسر اقتدار تھے. اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اور انہوں نے یہاں پر اپنا سلسلہ شروع کیا تھا. انہوں نے حکومت لی تھی، اقتدار لیا تھا مسلمانوں سے. اب وہ تمام چیزیں کیلکولیٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ہندو ہیں وہ پہلے 1000 سال سے مسلمانوں کی غلامی پر قناعت کیے ہوئے تھے، تو اگر وہ ہماری غلامی کر رہے ہیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے صرف ایک چینج آف ماسٹر، آقاؤں کی تبدیلی کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پہلے مسلمانوں کی غلامی تھی، اب انگریزوں کی غلامی ہے. تو غلامی ہوتی ہے. وہ چونکہ اس سے ریکنسائل کر چکے تھے، اس پر وہ ایک طرح سے راضی ہو چکے تھے، اس لیے ہمیں ان سے خطرہ نہیں ہے. خطرہ ان سے ہے جنہوں نے غلامی کی زندگی نہیں گزاری، جو ہمیشہ حریت اور آزادی کے علمبردار رہے اور یہ ان کے اندر رچ بس نہیں سکی غلامی. اب یہ غلامی ان کو کسی طرح قابل قبول نہیں ہوگی. وہ یہاں پھڑپھڑائیں گے، وہ یہاں پر پر تولیں گے، اس غلامی سے نجات پانے کے لیے کوشش کریں گے، کاوش کریں گے، قربانیاں کریں گے، قربانیاں دیں گے اور وہ سازشیں تیار کریں گے ہمارے خلاف. ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اب انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو کس طرح ٹیکل کیا جائے، اپنے قبضے میں رکھا جائے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے انعامات کی بارش ہو، داد و دہش ہو، نوازا جائے تو آدمی احسانات کے آگے سر نہ اٹھا سکے. تو انہوں نے جاگیریں بھی دی، القاب بھی دیے، ٹائٹلز دیے. کسی کو سر کا خطاب، کسی کو شمس العلماء کا خطاب، کسی کو خان بہادر کا خطاب. اس طرح سلسلہ چلتا رہا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کو ہم بے شک اپنے احسانات تلے دبا دیں اور ان کی عادتیں بھی بگاڑ دیں، ان کو شراب اور شباب کا رسیہ بھی کر دیں، ان کو گناہوں کی دلدل میں بھی دھسا دیں. لیکن جو مسلمان ہے اس کے سامنے جب کبھی بھی ان کے نبی کی عظمت اور ناموس کی بات آتی ہے وہاں پر یہ کمپرومائز نہیں کرتا. پھر اس کے خون میں وہ ابال آتا ہے کہ پھر یہ قابو میں نہیں آتا. تو اب کسی طرح اس کے اندر یہ جو نبی کے نام پر کٹ مرنے کا جذبہ ہے یہ نکال دیا جائے. جب تک یہ نہیں نکلے گا ہم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے. انہوں نے سوچا اچھا تو ایسا کریں کہ ان کو ہم نے داد و دہش سے، انعام و اکرام سے نواز کے دیکھ لیا،
اب ذرا اس کے الٹ کر کے دیکھتے ہیں، ان پر سختیاں کی جائیں، ان کی جاگیریں ضبط کی جائیں، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا جائے، ان کو ایک ایک چیز کے لیے ترسا دیا جائے، وہ جو مغل شہزادے اور شہزادیاں ہیں ان کو بھیک منگا بنا دیا جائے. ایسا ہوا ہے تاریخ کہ وہ بھیک مانگنے پہ آ جائیں، تو شاید پھر اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے پھر وہ ہماری رضا پہ راضی ہو جائیں. انہوں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا. اور غالب نے، معاف کیجئے، اقبال نے، آپ مولانا امین سیالوی بھی ماشاءاللہ اقبال کا بطور خاص حوالہ دے رہے تھے کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، جب تک کہ عشق رسول اس کی رگوں میں رچا بسا ہے اس وقت تک یہ تمہارے کام کا نہیں ہے، یہ تمہارے مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، تم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے. جب تک یہ محبت کے آقا کریم کی محبت میں سرشار ہے، یہ تمہارے کسی مقصد کے لیے پورا نہیں اتر سکتا. حضرات محترم، اس کے لیے پہل تو انہوں نے یہ کیا کہ اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ نبی ایک عام آدمی کی طرح ہوتا ہے، ہماری طرح ہوتا ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، سوتا جاگتا ہے، ہماری طرح کا ایک انسان ہوتا ہے. تو جب ہماری طرح کا کوئی انسان ہو تو اس کی ہماری نظر میں یہ وقت تو نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کی خاطر سر کٹا دیں، گھر بار لٹا دیں، اپنی آل اولاد قربان کر دیں. نہیں، جب ہم اس کو ایک عام انسان سمجھیں گے تو اس کی خاطر پھر خون بہانے اور قربانی دینے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کبھی اس کا سوال پیدا نہیں ہوگا، اس سے گریز کریں گے. تو انہوں نے کچھ لوگ ایسے تیار کیے جو لوگوں کو یہ پٹی پڑھانے پہ آ گئے کہ نبی ہم جیسا انسان ہی تو ہے. لیکن جب دیکھا کہ وہ ان کی یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی، لوگوں نے اس عقیدے کو قبول نہیں کیا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اس کا انکار کر دیا، تو پھر ان کا تھنک ٹینک بیٹھا. انہوں نے کہا کہ نبی کی عظمت سے کبھی بھی انحراف نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے سامنے کوئی ایسا نبی نہ رکھ دیا جائے جس کو دیکھ کر ان کی عقیدتوں کے بت ٹوٹ جائیں. اب ان کے سامنے کوئی ایسا نبی لایا جائے جس کو دیکھ کے ان کو خیال ہو کہ یار نبی ایسا ہوتا ہے تو ہم بے وقوف ہیں جو نبی کی خاطر قربانیاں دیتی. تو انہوں نے پھر مرزا غلام احمد قادیانی پر وحی بھیجی اور اس کو نبی بنا کے سامنے پیش کیا. اور یہ صرف خیال و گمان کا ہذیان نہیں ہے، یہ ان سے صرف نفرت کا شاخسانہ نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہر ذی شعور شخص جو ہے وہ بخوبی جانتا ہے. دیکھیے ہمارے ہاں جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، یہاں پر جو حالات ہیں، ہر نوجوان اس کی خواہش ہے کہ کسی طرح کوئی یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان کا کوئی ویزا مل جائے، یہاں سے نکل جاؤں. اور آج کل پاکستانی پاسپورٹ کی جو حیثیت ہے اس کے تحت یہ ویزے ملنے بڑے مشکل ہو گئے ہیں. تو ایسے میں لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر جماعت احمدیہ کیا ایک لیٹر ہو آپ کے پاس جس میں انہوں نے ایمبیسیڈر کو لکھا ہو کہ جناب یہ ہماری جماعت کا رکن ہے اور ہم اس کو بھیج رہے ہیں، تو آپ ان کو ویزا دے دیں تو ویزا بھی مل جائے گا، وہاں پر ورکنگ پرمٹ یعنی ملازمت کرنے، کام کرنے کی اجازت بھی مل جائے گی اور رہنے بسنے کا موقع بھی ہو جائے گا. اور یہ جناب یہ لوگ جو ہے وہاں پر شادی وادی بھی کرا دیں گے اور بڑے آرام سے سکون سے زندگی گزر جائے گی. تو آخر وہاں دوسری حکومتوں سے ان کے کیا رابطے ہیں کہ آج تک ان کے خط کی وجہ سے لوگوں کو، نوجوانوں کو جن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے انہوں نے وہاں رہنا ہے، واپس نہیں آئیں گے، تو فوراً ویزا مل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ وہ جماعت ہے جو ہمارے مقصد کے لیے ہر جگہ کام آتی ہے. کیا وجہ ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ سے، ٹرمپ سے جماعت احمدیہ کا ایک نمائندہ جو ہے وہ مل لیتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ ان کو اپنے مسائل کا ذکر کرتا ہے اور امریکہ کی طرف سے ان کی سرپرستی کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے. یہ دراصل وہی سلسلہ ہے. اور ساری دنیا کے اندر مرزائیوں کا جو سب کانٹیننٹ سے، بڑے صغیر سے باہر جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ جرمنی میں ہے. بہرحال یہ میں نے تمام نقشہ صرف اس لیے کھینچا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ یہ مرزائی جو ہیں یہ انگریز کے پروردہ ہیں، انہی کے پالے ہوئے ہیں. اور یہ غیر مسلم قوتیں وہ چاہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، یہ کہلاتے تو مسلمان ہیں نا، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تو یہ مسلمان سے بھیڑتے رہیں،
ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہیں، ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں، ان کی توانائیاں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہیں، کبھی مرزائیوں کے خلاف لڑیں، ان کے نزدیک وہ بھی مسلمان، کبھی شیعہ اور سنی لڑیں، کبھی دیوبندی اور اہل سنت کے آپس میں چپکلیش ہو، تو اس طرح یہ ایک دوسرے سے لڑے رہیں اور ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ ایک بات اور بھی ہے، امریکہ اور چند ممالک اور ہیں جن کی اکانومی، جن کی معیشت وار انڈسٹری پر بیس کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ انڈسٹری، وہ صنعت جو اسلحہ بناتی ہے، ان کی معیشت زیادہ تر ان پر اس کا انحصار ہے۔ اب وہ اسلحہ ساز فیکٹریاں جو ہیں کتنا اسلحہ بنائیں گی؟ وہ کوئی فوڈ فیکٹری تو نہیں ہے کہ بھئی ہر آدمی کو روز کھانا ہے، دودھ تو پینا ہے، روٹی تو کھانی ہے، برگر تو استعمال کرنا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کام تو چلے گا، تو اس لیے فیکٹریاں چلتی رہیں۔ بھئی اگر اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں جو ہیں انہوں نے مثلا ریوالورز بنائے، تو جتنے ریوالور لوگوں نے لینے تھے لے لیا، بات ختم ہو گئی۔ جو کچھ بنانے تھے جب تک وہ استعمال نہیں ہوں گے وہ فیکٹریاں چلیں گی کیسے؟ اب ظاہر ہے کہ اسلحہ استعمال ہوگا، چلے گا، تو اگر وہاں پر چلے تو خون بہے گا، وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوگی، وہاں پر مسائل پیدا ہوں گے، تو وہ اپنا اسلحہ ہمارے ملک میں بنا کے ہمارے ملکوں کو میدان جنگ بنا دیتے ہیں۔ اب ہم جناب بڑے خوش، F-16 آ رہا ہے، وہ جی فلاں جہاز آ رہا ہے، فلاں اسلحہ آ رہا ہے، فلاں چیز آ رہی ہے، کہ ہمیں اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے، ہم نے اسلحہ چلانا ہے، ہم نے تخریب کاروں کو تباہ کرنا ہے، ہم نے دہشت گردوں کو لگام ڈالنی ہے، ہم نے اپنے بارڈرز کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ یہاں پر وہ حالات پیدا کرتے رہیں گے، وہ کشمیر کا مسئلہ آخر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صورت میں حل کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیونکہ اگر وہ حل ہو گیا تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان پھر جنگ ہونا قرین قیاس نہیں رہے گی، پھر وہ اسلحہ کیسے بیچیں گے؟ اور اگر اسلحہ نہیں بیچیں گے تو پھر فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، فیکٹریاں بند ہوگی تو ان کی معیشت کی گاڑی ٹھپ ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ معاف کیجئے، آج ذہنی رو ذرا دوسری طرف چل پڑی تو یہ آپ کو یہ ایک دینی اور مذہبی اجتماع سے کی بجائے ذرا کسی اور رنگ میں یہ گفتگو محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن مسلمانوں کو یہ تمام چیزیں بھی سمجھنی ہیں، ان کو ذہن نشین کرنا ہے، کہاں فائدہ ہے کہاں نقصان ہے۔ ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو حالت کی ہوئی ہے انہوں نے، اور مسلمانوں کو جس شیپ میں پیش کیا ہے اس کو بھی سمجھیے۔ اب وہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ چاہتے تو یہ ہے کہ یہ جو 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن 1.5 ارب مسلمان اگر مار دیے جائیں تو کہیں تو انسانیت کا ضمیر بیدار ہوگا، کہیں تو لوگ سوچیں گے یار اتنے لوگ مار دیے، اتنے لوگوں کا خون بہا دیا، یہ کیا کیا؟ یہ ظلم کیا۔ تو انہوں نے چاہا کہ مسلمانوں کو ایسے رنگ میں پیش کیا جائے دنیا کے سامنے کہ پھر ان کے مرنے پر کسی کو افسوس نہ ہو۔ اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا توجہ سے سنیے اور ذہن نشین رکھیے۔ فرض کیجئے آپ نے کوئی مکان لیا، خریدا یا کرائے پہ لیا، اب وہاں پہ آپ کو رہائش رکھنی ہے۔ آپ گئے، آپ نے دیکھا اس مکان میں تو بڑے کیڑے مکوڑے ہیں، کاکروچ پھر رہے ہیں، ٹڈیاں ہیں، مکھیاں ہیں، مچھر ہیں، کچھ کھجورے بھی نظر آ گئے آپ کو۔ آپ نے کہا بھئی یہاں پہ رہنا اس طرح تو بڑا مشکل ہے۔ آپ بازار سے وہ انسیکٹیسائڈ سپرے وغیرہ لے کے آئے، کیڑے مار دوائیاں، وہ آپ نے خوب چھڑکی، سپرے وغیرہ کیا اور مکان کو اچھی طرح بند کر دیا، لاک کر دیا۔ 2-3 دن آپ نے مکان بند رہنے دیا۔ اس کے بعد جب آپ نے آ کے مکان کھولا تو آپ نے دیکھا کہ فرش پر مرے ہوئے کیڑے، وہ کاکروچ، وہ مکھیاں، مچھر، وہ تمام چیزیں وہ پڑی ہوئی ہیں، فرش بچھا ہوا ہے ان کا۔ تو اتنے کیڑے مکوڑوں کو مرا ہوا دیکھ کے کیا آپ کو بہت افسوس ہوگا؟ نہیں۔ کیا آپ ان کے لیے کوئی تعزیتی ریفرنس پیش کریں گے؟ نہیں، بلکہ آپ خوش ہوں گے کہ یار یہ کیڑے مکوڑے مر گئے، اب یہ ان کو سمیٹ کے یہ نکالو، ان کے یہ مرے پڑے ہیں، اور اب ہم یہاں پہ سکون سے رہ سکیں گے۔ یہی تصور مسلمانوں کے بارے میں دنیا میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ تخریب کار ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اسلام مذہبی دہشت کا ہے، یہ تو خون بہانا ان کی عادت ہے،
آپس میں جہاں رہتے ہیں وہیں سر پٹول کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کا خون بہاتے رہتے ہیں. اگر تم تک پہنچ گئے تو تمہارا حال کیا کریں گے؟ دیکھو ہر جگہ یہ خود کش حملے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک قتل و غارت گری کا طوفان مچایا رہتا ہے. یہ دیکھنے میں انسان ہے لیکن حقیقتاً ان کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے کہ جن کو مار کے تم سکون سے رہ سکتے ہو. یہ نقشہ بنایا. یہ انہوں نے مسلمانوں کا تصور دنیا کو دے رہے ہیں, اور اس کے لیے وہ کبھی کارٹون چھاپتے ہیں, کیریکیچرز بناتے ہیں, کبھی ایسی فلمیں تیار کرتے ہیں جس میں آقا کریم کی شان میں گستاخی ہو, کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے مسلمانوں کے جذبات میں اشتعال پیدا ہو اور وہ بے اختیار ہو کے گھر سے نکل کھڑے ہو اور جناب وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. وہ کہیں آگ لگائیں گے, کہیں پتھراؤ کریں گے, کسی کا خون بہائیں گے, اپنے ابال کو اس طرح ظاہر کریں گے اور وہ بتائیں گے دیکھو انہوں نے تو اپنے ملک کا یہ حشر کر دیا, تمہارے ملک کا کیا کریں گے, ان سے بچ کے رہو, کسی طرح ان کو ختم کر دو. اور آج کل ہمارے ملک میں بھی یہ صورتحال چلی ہوئی ہے. اگر سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے, اگر اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی ایسی بات جس سے ہمارے جذبات مجروح ہوں اس کو پھیلایا جا رہا ہو, نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر شخص یہ سوچے گا کہ میں سڑکوں پہ آؤں, میں اپنے جذبات کا اظہار کروں, گھر میں بیٹھا رہوں گا. اگر میں یہیں پر جلتا کرتا رہوں گا تو مجھے تو اپنے ایمان کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. مجھے تو باہر نکلنا ہی نکلنا ہے, اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہی کرنا ہے. تو میں بغیر کسی لگی لپٹی کے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت وہ لوگ جو یہاں پر یہ اس قسم کے جذبات ابھارتے ہیں جس سے منفی جذبات ابھریں اور لوگ اشتعال میں آئیں اور وہ اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کریں, وہ یقیناً کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے. ہمیں ان کو پہچاننا بھی چاہیے, ان سے بچنا بھی چاہیے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم جذبات کا اظہار تو کریں لیکن اس سوفسٹیکیٹڈ, اس شائستہ انداز میں کہ ہم پر تخریب کاری کا لیبل نہ لگ سکے. ہم قراردادیں پاس کریں, اقوام متحدہ میں بھیجیں, اسمبلی کے اندر بات کریں, ہم دیگر مسلمان حکمرانوں کی ذرا کانفرنس بلائیں. ویسے یہ بھی ایک المیہ ہے, کریں تو کیا کریں, ہم ادھر کانفرنس سے بلائیں, ادھر ہمارے دیگر اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہوں اور اپنے عوام کو قائل کرنے کے لیے دلائل دے رہے ہوں, اور مسجد حرام جیسی مقدس مسجد کے امام کو استعمال کر رہے ہو کہ تم بتاؤ لوگوں کو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے یہ مفادات حاصل ہوں گے. مولا ہمیں دوست اور دشمن کی پہچان بھی عطا فرما دے, صحیح اور غلط کا شعور بھی دے دے. معاف کیجئے, یہ بات نکلی اگرچہ یہ نہ تو جذبات کے تسکین کی بات تھی اور نہ ہی اس میں کوئی نعرے لگوانے والی بات تھی اور آپ سے داد سمیٹنے والی بات تھی, لیکن یہ باتیں ایسی ضرور تھیں کہ جب آپ بیٹھ کر اس پر غور کریں گے تو آپ کو بہت روشنی ملے گی اور آپ کو آئندہ اپنے رویے متعین کرنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ. باقی اگر حضرت پیر سیال اس وقت تشریف فرما نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کچھ ہستیاں ایسی بنائی ہیں جن کے لیے موت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو آپ کے لیے اور میرے لیے. آپ نے کبھی غور کیا رب کائنات نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قرآن مجید میں شعراء کی مذمت کی ہے رب کائنات نے, کیونکہ وہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں, بات کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. لیکن یہاں پر قرآن کا اپنا انداز کچھ شاعرانہ ہو گیا ہے. بھئی یہ بھی تو سیدھی سی بات ہے نا, ہر ایک کو مرنا ہے, لیکن نہیں, فرمایا ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یارو قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے وہ بھی اپنے اندر ہمارے لیے حکمت کے پہلو رکھتا ہے, اس میں بھی ہدایت ہوتی ہے. اس کو یوں سمجھیے, دیکھیے رمضان کا مہینہ ہو اور سب کو روزے رکھنے ہوتے ہیں, مردوں پر بھی روزے فرض ہیں, عورتوں پر بھی روزے فرض ہیں. اب کوئی عورت بیچاری, اس کی شامت یہ ہو کہ اس کا شوہر بڑا جھگڑالو ہو, غصیلا ہو, بات بات پہ گویا مار پیٹ پہ اتر آتا ہو. ماشاءاللہ جب ویسے ہی مزاج ایسا ہو اور اگر روزہ رکھ لے تو کریلا اور نیند چڑھا, پھر تو اور زیادہ مشکل ہو گئی.
تو اب وہ عورت جب روزہ رکھے گی اور روزے کی حالت میں کھانا بنائے گی تو عین ممکن ہے کہیں اونچ نیچ ہو جائے، کوئی نمک مرچ کم زیادہ ہو جائے، تو نزلہ تو اسی عضو ضعیف پہ گرے گا، شامت تو اسی کی آئے گی. تو اسلام نے اس عورت کی بھی رعایت رکھی ہے، اس کو بھی اجازت دی ہے کہ تو روزے کی حالت میں سالن میں نمک چکھ سکتی ہے. کیا کرے؟ تھوڑا سا سالن لے کے زبان کی نوک پر رکھ، ذرا اس میں نمک مرچ کی کمی بیشی کا اندازہ کر لے، اس کے بعد وہ تھوک دے، کلی وغیرہ کر لے، تیرا روزہ رہے گا، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تاکہ تجھے اپنے شوہر کے غصے کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ اس مصیبت سے تیری جان بچی رہے. حضرات محترم، رب کائنات نے فرمایا ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. گویا یہ فرمایا، یہ بتایا کہ اے میرے بندو یاد رکھو، میرے بہت سے مقبول محبوب بندے ایسے ہوں گے جو موت کا ذائقہ تو چکھیں گے لیکن موت کا لقمہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور جس طرح وہ عورت سالن میں نمک چکھنے کے باوجود روزے سے رہتی ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، تو میرے ان محبوب بندوں کا رشتہ زندگی سے موت کا ذائقہ چکھنے کے باوجود ٹوٹے گا نہیں. حقیقی زندگی سے ان کا رشتہ اسی طرح جڑا رہے گا. ہم سب کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، موت تو آنی ہے، قبر میں پہنچنا ہے. جب ہم قبر میں پہنچتے ہیں تو یہاں پر میں ذرا اسی بات کو تھوڑا سا لے چلوں. ویسے تو مجھے گفتگو کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ تو ہو گیا اور میں نے سوچا تھا یہ آدھا گھنٹہ بول کے میں آپ سے رخصت طلب کر لوں گا، لیکن اب بات چھڑی ہے، مکمل کرتا چلوں. حضرات محترم، میرے ایک حدیث کی روشنی میں بات چلاؤں گا تو اس کو انجام تک پہنچانا نسبتاً آسان ہوگا. میرے آقا کریم حضور علیہ السلام محو سفر ہے، ایک خچر پر تشریف فرما ہے اور راستے میں وہ خچر ایک جگہ بدک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. میرے آقا کریم اس سے اترتے ہیں اور اپنے صحابیوں کو، ہمراہیوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں قبریں ہیں اور 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ناپاک چھینٹوں سے نہیں بچتا، دوسرے کو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا، اور وہ عذاب دیکھ کے یہ جانور ڈر گیا ہے. ایک اور روایت کے مطابق پھر میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے 7 کھجور کے درخت تھے، ان کی ٹہنیاں، شاخیں، پتے توڑے اور ان قبروں پہ ڈالے اور فرمایا کہ جب تک یہ پتے تر و تازہ ہیں، سرسبز ہیں، شاداب ہیں، ہرے بھرے ہیں، اس وقت تک ان پتوں کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے. یہ حدیث ظاہر ہے آپ نے کئی بار پہلے بھی سنی ہوگی، اور یاروں میں کوئی نیا قرآن، نئی حدیث تو نہیں لا سکتا. قرآن بھی وہی، حدیثیں بھی وہی، صرف پیش کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ حدیث میں کوئی مذکور نہیں کہ وہ قبریں کتنا عرصہ پہلے بنی تھی، کتنی پرانی تھی، کوئی ذکر نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ 1000 سال پرانی ہو، لیکن میرے آقا کریم جانتے ہیں کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اگر کوئی منسٹر، کوئی آفیسر اگر جیل کے دورے پہ جائے تو کیا صرف قیدیوں کو دیکھ کر اسے پتہ چل جائے گا کہ ان کو کیوں سزا ہوئی ہے، کتنی سزا ہوئی ہے، کس جرم میں ہوئی ہے؟ کیا پتہ چل جائے گا؟ نہیں. جب تک وہ کیس ہسٹری نہ پڑھے، جب تک اس کے یہ کیس اس کے سامنے پورا نہ ہو، وہ تو نہیں معلوم ہوگا. پتہ یہ چلا میرے آقا کریم عذاب قبر جو ہو رہا ہے وہ تو دیکھ ہی لیا، وہ تو ہو رہا ہے نا، لیکن آقا کریم ان کے نامہ اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو یہ سزا کیوں ہو رہی ہے. اچھا، وہ جانور جس پر سرکار جلوہ فگر ہے وہ عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا ہے. اچھا، قبر کسے کہتے ہیں؟ کیا بات؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں لو جی حامی سید کاظمی یہ عمر آ گئی اور ابھی تک ان کو یہی نہیں پتا، چلو قبرستان چلو دکھا لاؤ ان کو قبر، پتہ چل جائے ان کو قبر کسے کہتے ہیں. میں عرض کروں گا، قبرستان میں جو قبریں بنائی جاتی ہیں، زمین میں گڑھا کھود کے ہم جو اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں، مٹی دیتے ہیں، جس کو ہم عرفاً قبر کہتے ہیں، وہ اصل میں صرف قبر کی علامت ہے، نشانی ہے. حقیقتاً قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے. ممکن ہے یہ بات کانوں کو اجنبی لگے، لیکن ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ کو پتہ ہے قبر میں ہم جاتے ہیں، سوال و جواب ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں.
اگر قبر والا ان سوالوں کے جواب صحیح دے تو قبر میں سیدھے ہاتھ کی طرف سے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اگر سوالوں کے جواب غلط دے تو الٹے ہاتھ کی طرف سے بائیں طرف سے جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی قبر میں پہلے سوال و جواب ہوتے ہیں, اس کے بعد عذابیہ ثواب ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے ہونا بھی ایسی چاہیے, امتحان پہلے ہونا چاہیے, نتیجہ بعد میں نکلنا چاہیے. اب یہ بتائیے کہ اگر کوئی بحری جہاز سمندر میں محو سفر ہو, کسی حادثے کا شکار ہو کے غرقیاب ہو جائے اور سارے مسافر لقمہ اجل بن جائیں, اب پانی میں ڈوب کے مر گئے, ان کو سمندر میں قبر تو نہیں ملی, تو ان سے قبر کے سوال و جواب ہوں گے کہ نہیں؟ ان کو تو مچھلیاں کھا گئیں, تو فرشتے کیا مچھلیوں کے پیٹ میں جا کے سوال جواب کریں گے؟ اور اگر مچھلیوں نے مل جل کے ضیافت اڑائی ہو تو فرشتے بھی گھن چکر بن جائیں گے, کس مچھلی کے پیٹ میں کس سے سوال کریں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ ہندو جو ہے وہ اپنے مردوں کو دفناتے نہیں ہیں, چتا بناتے ہیں, آگ لگا دیتے ہیں, اور جو راکھ ہے وہ بھی پانی میں بہا دیتے ہیں. فرض کیجئے ایک ہندو مر گیا, اس کی چتا کو آگ لگا دی گئی, پانی میں راکھ بہا دی گئی, قبر میں دفنایا نہیں, تو قبر میں قبر کے سوال و جواب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر کسی کا خیال ہو کہ نہیں ہوں گے تو بڑا آسان اس کا ہاتھ لگ گیا. جس بندے کے بارے میں پتہ چلے کہ قبر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا, اس کو قبر میں دفنانا ہی نہیں چاہیے, اس کی بھی چیتا بنا دینی چاہیے. جو ہوگا قیامت کے دن دیکھا جائے گا, اس وقت تک تو جان چھوٹے. وہ ہندوؤں سے بھی قبر کے سوال و جواب ہوں گے, سمندر میں ڈوبنے والوں سے بھی ہوں گے. قبر تو ملی نہیں, قبر تو نہیں بنائی گئی, تو پھر کہاں ہوں گے سوال و جواب؟ یارو دنیا میں جو قبر بنائی جاتی ہے یہ صرف علامت ہے, اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے, وہاں تو ہر ایک پہنچتا ہے, سوال و جواب وہیں پہ ہوں گے. اگر ابھی بھی کوئی اگر مگر کی گنجائش ہے تو چلیے ایک اور دلیل لے لیجیے. میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ہر قبر دو حالتوں میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں. ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا. میرے آقا کریم کا فرمان, ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا. اچھا, قبرستان میں کبھی بارشوں سے, کبھی سیلاب سے, کبھی زلزلے سے, کبھی ویسے ہی بوسیدہ ہو کر قبریں دہل جاتی ہیں, بیٹھ جاتی ہیں, کھل جاتی ہیں. ہم مردوں کی ہڈیاں بھی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ممکن ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہو قبرستان میں قبریں کھلی ہوئی ہیں. کبھی کسی قبر میں کوئی جنت یا دوزخ کی کوئی نشانی آپ کو نظر آئی؟ نہیں. کوئی چنگاری, کوئی انگارہ, کوئی عذاب کی کیفیت؟ نہیں. اللہ محفوظ رکھے. نہیں. کوئی کلی, کوئی پھول, کوئی خوبصورت منظر, کوئی حور چہل قدمی کرتی ہوئی دکھائی دی؟ نہیں. ظاہر ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ یہاں کہاں بیٹھے ہوتے؟ یارو میرے آقا کریم کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا. بے شک, بے شک. ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا, لیکن ہمیں کبھی کسی قبر میں جنت یا دوزخ کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں, اور قبر ہے عالم برزخ میں, تو ہم یہاں اس دنیا میں وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اچھا, ابھی بھی اگر مگر کی اگر کچھ گنجائش ہو تو ایک اور انداز سے بات سمجھیے. دیکھیے, ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قبر میں اگر سوالوں کے جواب صحیح دیے جائیں گے تو دائیں طرف سے سیدھی طرف سے جنت کی کھڑکی کھل جائے گی, اور اگر غلط دیے جائیں گے تو بائیں طرف سے الٹے ہاتھ کی طرف سے جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی. اچھا, آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں ایک کی لیفٹ سائڈ دوسرے کی رائٹ سائڈ سے ملی ہوئی ہے, ایسے ہی ہے نا؟ اور قبرستان میں قبریں بھی ایسے ہی بنی ہوتی ہیں. اب فرض کیجئے دو قبریں ہیں قبرستان میں. اب میں جس طرح میں اپنے حساب سے لیفٹ اینڈ رائٹ کا حساب رکھتا ہوں. میری رائٹ سائڈ یہ ہے, فرض کیجئے اس نے سوالوں کے جواب صحیح دیے, اس کے رائٹ سائڈ سے جنت کی کھڑکی کھل گئی. یہ اس کے ساتھ دوسری قبر تھی, اس مردے نے غلط جواب دیے, اس کے لیفٹ سائڈ سے جہنم کی کھڑکی کھل گئی. اب بتائیے, اس کے ادھر سے جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے, اس کے ادھر سے جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے.
تو یارو کیا جنت اور دوزخ اتنی چھوٹی ہیں کہ دو قبروں کے درمیان سما جاتی ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچنے کی بات ہے. کیا بات. اللہ اکبر اللہ اکبر. دراصل قبر اصل میں عالم برزخ کی چیز ہے، اس لیے یہاں اس دنیا میں ہمیں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب ذرا سوچئے کہ جس جانور پر میرے آقا کریم تشریف فرما ہے وہ عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا ہے، تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ شاید اس خچر کی نگاہ جو ہے وہ زمین کے 4-6 فٹ نیچے تک، وہ قبروں تک جہاں عذاب ہو رہا تھا وہاں تک پہنچ گئی. نہیں یارو، وہ 4-6 فٹ زمین کے اندر کی بات نہیں ہے. جس جانور پر سرکار جلوہ فکر ہے اس کی نکاح عالم دنیا سے عالم برزخ تک پہنچ گئی ہے. سبحان اللہ. جانور کی سبحان اللہ، جانور کی اس جانور کی نگاہ عالم دنیا سے عالم برزخ تک پہنچ گئی ہے. تو پھر میرے آقا کریم کی اپنی نگاہ کا عالم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. احسنت احسنت. اور یہاں پہ ایک شوشہ اور چھوڑ دوں میں. جس جانور پر سرکار تشریف فرما ہے اس جانور کی نگاہ عالم دنیا سے عالم برزخ تک پہنچ گئی، تو جو شہزادے میرے آقا کریم کے کندھوں پہ ہوتے تھے ان کی نگاہ میرے آقا کریم نے کھجور کے ٹہنیاں شاخیں توڑی، قبروں پہ ڈالی اور فرمایا جب تک یہ تر و تازہ ہیں، سرسبز ہیں، شاداب ہیں، ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. میرا سوال یہ ہے، علماء فرمائیں کہ جب یہ شاخیں، یہ پتے، یہ ٹہنیاں سوکھ جائیں گی، خشک ہو جائیں گی، تو کیا حمد و تسبیح کرنا چھوڑ دیں گی؟ نہیں. قرآن کا اعلان تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہے وہ خشک ہے یا تر ہے اللہ کی حمد و تسبیح میں مشغول ہے. جب کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح کر رہی ہے تو یہ ٹہنیاں، یہ پتے خشک ہو جائیں گے، سوکھ جائیں گے، لیکن حمد و تسبیح تو پھر بھی کرتے رہیں گے. لیکن آقا کریم فرماتے ہیں ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ اس وقت تک پہنچے گا جب تک یہ سرسبز اور شاداب ہیں. پتہ یہ چلا کہ حمد و تسبیح کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں. حمد و تسبیح کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا. کائنات کی ہر چیز حمد و تسبیح کرتے ہیں. یہ در و دیوار، یہ پتھر، اچھا ان قبروں کے اوپر پتھر اور مٹی بھی تو منو ٹنوں کے حساب سے ہے، وہ بھی تو حمد و تسبیح کر رہے ہیں. یہ پتے، یہ ٹہنیاں خشک ہونے کے باوجود یہ حمد و تسبیح کرتے رہیں گے، لیکن ان کی تسبیح سے کیا ان کو فائدہ ہو رہا ہے؟ خود ان کو نہیں. کیا ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ کیا مراتب میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا قرب الہی کی منزلیں طے ہو رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں. بس اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، لیکن حاصل حصول اور تو کچھ نہیں ہے. تو حمد و تسبیح کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا. اب اگر آپ غور کریں تو مسئلہ حل ہو گیا. خواہ لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں جی ایصال ثواب جائز ہے کہ نہیں ہے، یا ہم کا نام پڑھ کے بخشتے ہیں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. یارو جو لوگ کہتے ہیں نہیں پہنچتا ان سے بحث نہ کرو، وہ مسئلہ نہیں بتا رہے ہوتے، اپنی قسم بتا رہے ہوتے. اپنی قسم بتا رہے ہوتے. احسنت. اچھا یہاں پر ذرا خطابی انداز کی بھی ایک دلیل دیتا چلوں، ورنہ آپ جانتے ہیں میں محض خطابی دلیلیں نہیں دیتا، لیکن چلیے اس میں ذرا ایک لطف کا پہلو بنتا ہے. جی ضرور. پتے جب تک ہرے بھرے ہیں ان کی حمد و تسبیح سے فائدہ پہنچے گا قبر والے کو. جب سوکھ جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، پھر نہیں پہنچے گا. پتا چلا کہ خشک مولویوں کی حمد و تسبیح سے فائدہ اچھا اب یہاں صرف ایک بات اور سمجھ لیجیے اور پھر میں آپ سے رخصت چاہوں، آگے کی منزل بھی ہے.
حضرات کئی رات شروع ہوئی ہے حضور بڑی مہربانی نعرہ تکبیر جب میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ فگن تھے، جب روئے زمین پر تشریف فرما تھے، چشم فلک کے سامنے اپنے غلاموں کی محفلوں کو میرے آقا کریم جب رونق بخشا کرتے تھے، اس وقت بھی تو دنیا سے لوگ رخصت ہوتے تھے، کافر بھی مومن بھی، سب ظاہر ہے جس کا وقت آ گیا تھا دنیا سے چلا جاتا تھا۔ تو جب میرے آقا کریم دنیا میں جلوہ فگن تھے، جو لوگ قبر میں جاتے تھے ان سے قبر میں میرے آقا کریم کے بارے میں سوال جواب ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا جی میرے آقا کریم تشریف فرما ہے اس دنیا میں، اور آپ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے قبر میں، اور ابھی میں نے عرض کیا کہ قبر عالم برزخ کی چیز ہے۔ تو یارو پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم جب اس دنیا میں جلوہ فگن تھے تو عالم برزخ سے دور نہیں تھے، تو آج اگر میرے آقا عالم برزخ میں جلوہ فگن ہوں تو عالم دنیا سے دور کیسے ہوگا؟ دراصل یہ جو عالموں کی تقسیم ہے نا، یہ عالم دنیا ہے، یہ عالم برزخ ہے، یہ عالم آخرت ہے، یہ عالم تحت ہے، یہ عالم فوق ہے، یہ عالم امر ہے، یہ عالم خلق ہے، یہ عالم خواب، یہ عالم بیداری۔ یہ عالموں کی تقسیم یارو تمہارے اور میرے لیے ہے، ہمارے نبی کے لیے نہیں۔ وہ اس لیے کہ ہمارے نبی کو رب کائنات نے تمام عالموں کے لیے رسول رحمت بے شک جب وہ تمام عالموں کے لیے رسول رحمت ہے تو کسی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک لا شک فی ذلک، سبحان اللہ۔ کمال کیا اور جہاں تک اولیاء کی شان کا تعلق ہے، رب کائنات نے وہ مشہور آیت جس کو ہم آراز کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ولیوں کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا نہ ان کو کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اگر آپ غور فرمائیں تو خوف اور غم میں صرف بعد زمانی ہے، زمانے کا فرق ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کی بات کریں تو غم، آنے والے زمانے کی بات ہو تو خوف۔ بھئی الیکشن ہونے والے ہیں، ابھی ہوئے نہیں، ہونے والے ہیں، تو جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو خوف ہے کہیں ہار نہ جائیں، ٹھیک ہے نا، یہ آنے والے زمانے کی بات۔ اور اگر الیکشن ہو چکے، ماضی میں پہنچ گئے، تو جو ہار گئے ان کو غم ہے کہ ہم ہار گئے۔ اگر امتحان ہونے والے ہیں تو امتحان دینے والے بچوں کو خوف ہے کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ اگر امتحان ہو چکے تو فیل ہونے والوں کو غم ہے کہ ہم فیل ہو گئے۔ تو خوف اور غم چیز ایک ہی ہے، فرق صرف زمانے کا ہے۔ زمانے کا بات آنے والے زمانے کی ہو تو خوف، گزرے ہوئے زمانے کی ہو تو غم۔ اللہ فرماتا ہے میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اگر اس بات کو میں اپنے لفظوں میں بیان کروں تو یوں بیان کرنا چاہوں گا، رب کائنات نے حرف تنبیہ اختیار فرمایا کہ اے میرے بندو ذرا خبردار ہوشیار ہو جاؤ، میرے ولی وہ ہیں کہ آنے والا زمانہ آتا رہے ان کو ڈرا نہیں سکتا، اور گزرنے والا زمانہ گزر جائے ان کو دکھ دے نہیں سکتا۔ ارے میرے ولی وہ ہیں جن کا زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری اوقات عظمت و شان اولیاء، عظمت و شان اولیاء، لٹ پال لٹ پال، پیر سیال پیر سیال، حضور غزالی لوگ بحث مباحثے پہ اتر آتے ہیں، تم پیروں فقیروں کو مانتے ہو، عجیب لوگ ہو۔ قرآن میں رب کائنات نے کتنی بار فرمایا کہ اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، اور تم پہنچ جاتے ہو آستانوں پر پیروں فقیروں کے پاس۔ تو کیا قرآن کو نہیں مانتے؟ نفع نقصان تو اسی کے ہاتھ میں ہے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہم
پیر صاحب نگاہ عنایت فرما دیں، ہمارے مرشد کرم فرما دیں، بس تم ان کی خدمت کرتے ہو تو ان سے نگاہ کرم کے طلبگار ہوتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا نفع نقصان بس اسی کے ہاتھ میں۔ اچھا بات تو ٹھیک ہے، قرآن نے کہا بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے، اور اگر ایمان نہ ہو تو ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی شک نہیں، حقیقتاً نفع نقصان کا مالک وہی۔ صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ کے خیال میں ابلیس شیطان آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ نہیں پہنچا سکتا تو بھئی رب کائنات نے ہمیں یہ تو بتا دیا ہے کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اچھا دشمن ہو اور بیچارہ کچھ کر نہ سکتا ہو، دشمن ہو اور بے بس ہو، لاچار ہو، بیکار ہو، تو اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ پھر تو موقع ہے اگلے پچھلے سارے حساب چکا دیجئے، آستینیں چڑھائیے اور پل پڑیے، جو ہوگا دیکھتے ہیں۔ بھئی جب اگر ابلیس نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اللہ ہمیں بار بار کیوں کہتا ہے اس سے بچو؟ بچنے کا حکم دیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر کہو کہ نہیں پہنچا سکتا تو پھر قرآن کی وہ تمام آیات معاذ اللہ بے معنی ہو جائیں گی جس میں رب کائنات نے ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ابلیس ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتا، حقیقتاً وہی دینے والا۔ جب رب کائنات نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس اگڑا کھڑا رہا، اس نے نہیں کیا سجدہ۔ تو یہاں علماء کی دلچسپی کے لیے ایک بات ذرا درمیان میں کرتا چلوں، رب کائنات نے ابلیس کو بھی وہاں اس موقع پر، یہ تو وہ موقع ہے نا جب وہ مردود ہو رہا ہے، ملعون ہو رہا ہے، راندہ درگاہ ہو رہا ہے، اس موقع پر رب کائنات نے ابلیس پر بھی اپنی رحمت کا اظہار فرمایا، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا وہ کیسے؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، نافرمان ہو گیا، لیکن اللہ نے اس کو فوراً جنت سے نہیں نکالا، فوراً مردود و ملعون قرار نہیں دیا، اس کو صفائی کا موقع دیا۔ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ جب تجھے سجدہ کرنے کا حکم میں نے دے دیا تھا۔ ذرا قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی۔ دیکھیے رب کائنات نے ابلیس کو یہاں اشارہ دے دیا کہ اے ابلیس اس چکر میں مت پڑنا کہ جی میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں برتر ہوں، میں ادنا کو کمتر کو سجدہ کیوں کروں؟ میں نے زمین آسمان کے چپے چپے پر سجدے کیے ہیں اور آدم نے تو ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، تو میں اتنا عابد و زاہد ہو کر میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے خاک سے بنایا، میں ناری ہو کر خاکی کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ خیال رکھنا کہ سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ آپ سوچئے پہلے ہم سب مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے، آج کریں تو جائز ہے؟ نہیں۔ کیا مسجد اقصی کی عظمت میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ عظمت تو اسی طرح ہے، لیکن آج سجدہ کرنے کا حکم نہیں، وہ اجازت نہیں۔ اگر سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا تو آج بھی عظمتیں تو اسی طرح ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب والد ہیں، یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں، ان میں افضل کون ہے؟ حضرت یعقوب ہیں، ان کا لقب بھی اسرائیل ہے جس کی نسبت سے سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اگر سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا تو حضرت یوسف سجدہ کرتے اپنے باپ حضرت یعقوب کو، لیکن قرآن گواہی دے رہا ہے کہ حضرت یعقوب سجدہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے حضرت یوسف کو۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کی عظمت میں کسی وقت کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ ظاہر سوال، وہاں تو کمی کا سوال ہی نہیں۔ تو جب اگر سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا تو کم از کم اللہ کو تو ہر وقت سجدہ کرنا جائز ہوتا، اس کی عظمت تو ہر وقت ہے نا۔ لیکن جب سورج غروب ہوتا ہو یا طلوع ہوتا ہو یا زوال کا وقت ہو، کیا اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں۔
تو رب کائنات نے بتا دیا کہ یاد رکھو سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، سجدہ تو میرے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، سجدہ میرے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب سجدہ میرے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے تو جب میں نے حکم دے دیا پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم دے دیا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں رب کائنات نے اشارہ دے دیا تھا، لیکن وہ اس کے نصیب، جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا رب کائنات نے اس کو موقع دیا صفائی کا۔ اچھا ابھی بھی سوال و جواب کی گنجائش تو تھی، جب اس نے کہا کہ میں اعلیٰ ہوں، میں آگ سے بنا، وہ مٹی سے بنا، تو میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اگر آپ غور کریں تو ابھی سوال و جواب کی گفتگو کی گنجائش تھی۔ رب کائنات فرما سکتا تھا کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ جو اعلیٰ چیز سے چیز بنے گی وہ اعلیٰ ہوگی، جو ادنا سے بنے گی وہ ادنا ہوگی، یہ ان کے لیے ہے جو چیز کی ماہیت نہیں بدل سکتے۔ آپ ایک انگوٹھی بنائیں سونے کی ایک لوہے کی، کون سی قیمتی ہوگی؟ سونے کی، چاہے وہ بے رنگی ہو، چاہے بے تکی ہو، چاہے وہ لوہے کی انگوٹھی صنعت اور کاریگری کا شاہکار بنا دیں، لیکن بہرحال وہ لوہے کی انگوٹھی سونے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ سونے اور لوہے کی ماہیت نہیں بدل سکتے۔ لیکن اللہ چاہتا ہے تو اعلیٰ سے ادنا، ادنا سے اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ آپ بتائیے، ابھی سردیوں کے موسم میں ہم سن رہے تھے چلغوزے 10,000 روپے کلو ہیں، 9-10,000 روپے کلو چلغوزے۔ زمین سے اگتے ہیں نا، مٹی سے اگتے ہیں نا، تو مٹی سے چلغوزہ بن گیا 10,000 روپے کلو۔ ادنا سے اعلیٰ چیز بنائی یا نہیں بنائی؟ یہ اجناس، یہ اسمار، یہ پھل فروٹ، سبزیاں، ترکاریاں سب اسی مٹی سے اگ رہے ہیں، تو چاہتا ہے تو ادنا سے اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ فرما سکتا تھا کہ یہ قاعدہ کلیہ تو میرے لیے تو نہیں ہے، میں چاہوں تو جیسا چاہوں بنا دوں، مزید بحث بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ فرما سکتا تھا، آپ بھی سوچئے، ایک انگوٹھی سونے کی ایک لوہے کی، لیکن آپ نے لوہے کی انگوٹھی میں کوہ نور لگا دیا، اب کون سی انگوٹھی قیمتی ہے؟ لوہے والی۔ تو رب کائنات فرما سکتا تھا کہ تو نے خاک کے پتلے کو تو دیکھا ہے، اس کی پیشانی میں چمکتے نور کو نہیں دیکھا۔ اگر لوہے کی انگوٹھی ایک ہیرے کی وجہ سے سونے کی انگوٹھی سے قیمتی ہو سکتی ہے، تو یہ خاک کا پتلا اس نور کی وجہ سے کیا نوری ناری مخلوق سے افضل نہیں ہو سکتا؟ پھر مزید رب کائنات یہ بھی فرما سکتا تھا کہ تو کہتا ہے تو ناری ہے، تو خاکی کو سجدہ کیسے کرے، لیکن جو نوری ہے وہ تو ناری سے بھی افضل ہے، جب جو تجھ سے افضل ہے نوری ہے وہ سجدہ کیے بیٹھے ہیں، پھر ناری کو کیا اعتراض ہے؟ یہ سب بات ہو سکتی تھی، نہیں کی رب کائنات۔ گویا یہ فرمایا کہ تو نے میرا حکم ماننے سے انکار کیا تھا، میں نے تجھے موقع دیا صفائی کا، لیکن اب تو نے جواب میں کہا کہ تو آدم سے افضل ہے، تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جو نبی کا گستاخ ہو اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے، سبحان اللہ، نبی کے گستاخوں سے بحث مباحثے نہیں ہوتے، ان کے لیے رب کی سنت یہ ہے، حکم ہوتا ہے تو مردود ہے، جنت سے نکل جا۔ جو حضرت آدم کا گستاخ تھا اسے جنت سے نکال دیا گیا، جو میرے آقا کریم کا گستاخ ہوگا جنت میں گھسنے کو حق دے گا۔ پھر جب اس نے مہلت مانگی تو رب کائنات نے فرمایا چل قیامت تک کی مہلت ہے، اور طاقت تجھے اتنی دیتا ہوں کہ تو دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جس میں خون کی طرح گردش کر سکے، انسان کو ورغلا سکے، بہکا سکے، یہ سب طاقت رب کائنات نے ابلیس کو دی۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ٹھیک ہے۔ کتنی بڑی طاقت ہے جو ابلیس کو ملی۔ اچھا کیا خیال ہے، کیا ابلیس اللہ کا دوست ہے؟ نہیں بھائی دوست تو ولی کو کہتے ہیں عربی میں، تو کیا ولی اللہ مانتے ہو ابلیس کو؟ ظاہر ہے وہ تو راندہ درگاہ ہے، مردود ہے، ملعون ہے، سرکش ہے، باغی ہے، نافرمان ہے، بلکہ یوں کہو وہ تو دشمن ہے۔ اب صرف ایک جملہ بولتا ہوں، اگر آپ غور کریں تو ایک جملہ آپ کو شاید سینکڑوں کتابوں سے بے نیاز کر سکتا ہے۔ اور میں
ان معروف خطبہ میں سے بھی نہیں ہوں جو ماشاءاللہ جملوں کی برسات کرتے ہیں، لیکن یہ اس لیے میں نے توجہ دلائی کہ اگر آپ ایک جملہ یاد رکھ لیں گے تو شاید بہت سے لوگوں سے آپ اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب رہیں گے۔ یہ ہے پہلا۔ صرف اتنا سوچ لیجئے کہ جس رب نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے، اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جس رب نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے، پھر اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہے۔ اور یہ بحث کرتے رہتے ہیں نہیں جی اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے میری بات اگر آپ نہ سمجھیں، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، زبان کا فرق ہو سکتا ہے، پیرائے اظہار کا فرق ہو سکتا ہے، آئی کیو لیول کا، ذہانت کے معیار کا فرق ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ میری بات آپ نہ سمجھیں، کوئی سبب ہو سکتا ہے، لیکن اگر اپنی بات خود نہ سمجھیں تو اس کو سوائے حماقت کی اور کیا کہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ٹھیک ہے اللہ۔ نا؟ یار لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کے ولیوں کے پلے کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا بول کیا رہے ہیں۔ اللہ کے ولی، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، اللہ کے مقرب۔ یہاں تو عالم یہ ہے ایک ایس ایچ او کا دوست ہو، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے۔ آپ بھی سوچیے آپ کے علاقے میں اگر کوئی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کا کوئی دوست ہو، کیا خیال ہے وہ کچھ کر سکتا ہوگا کہ نہیں؟ کر سکتا ہے جی۔ اور اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہو تو پنکھا لے کے دیکھ لے، پتہ چلتا ہے۔ تو ان ایوان اقتدار میں جانے والوں کے دوست تو بہت کچھ کر سکیں، اور اللہ کے دوست کے بارے میں کہو کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ بات ہے جو آدمی خود کہہ کے اپنی بات نہ سمجھے تو یارو پھر حماقت کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اس لیے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہمیں عقل عطا فرما، اور اپنے محبوبوں سے جو ہم محبت کرتے ہیں مولا ان کو قائم رکھنا، اور ان کی توجہات سے ہمیں سرفراز فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔